بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ سب سے بڑی خبر آپ سے شیئر کروں گا شہید ارشد شریف کے قتل کے بارے میں کہ ان کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا، اور یہ بات اب آفیشلی سرکاری طور پہ ثابت ہو گئی ہے۔ اس کی تفصیلات دینے سے پہلے آپ کو کچھ اور دو تین خبریں ہیں وہ آپ سے شیئر کر لوں کیونکہ وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے بعد ان ڈیٹیل آپ سے بات کروں گا شہید ارشد شریف کے قتل کے بارے میں۔ جو خدشات ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اور جس کا ٹیم کے جانے سے پہلے ہی اس تحقیقاتی ٹیم کے کام کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس کو ایسے لگ رہا تھا کہ ان آفیشلی ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ وہ ٹیم جو ہے اس نے بہت اچھا کام کیا، اور دونوں پولیس آفیسرز نے ایک بہترین ایمانداری سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اور وہ بھی تحقیقات کی روشنی میں، اور اس میں کسی قسم کی اب تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی ڈنڈی نہیں ماری، اور یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، اور ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ابتدائی طور پہ جو رپورٹ سبمٹ کی ہے اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے واضح طور پہ بتا دی ہیں، صاف صاف بتا دی ہیں، اور انہوں نے شہید ارشد شریف جو کہ پاکستان کا ایک مایہ ناز نام تھا، پاکستان کی پہچان تھی، شہید ارشد شریف، اور پاکستان اس کی وجہ سے بھی پہچانا جاتا تھا، تو میرا خیال ہے کہ ایک جو خون ناحق تھا، جو قتل کیا گیا تھا، وہ بولے گا اور ضرور بولے گا۔ اب آتے ہیں ذرا تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی خبریں لے لیں کیونکہ اس کے بعد پھر میں اس طرف آتا ہوں۔ نمبر 1 جی، ایف آئی آر، عمران خان صاحب کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، اور ایک جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف نے مسترد کر دیا ہے، کیونکہ ایف آئی آر جو مدعی ہے، جو متاثرہ فریق ہے، اس کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ ایف آئی آر وہ جو چاہیں درج کروائیں، اور اس کے بعد پولیس انویسٹیگیٹ کریں، اور اس میں اگر کوئی غلط چیز ہے تفتیش کی روشنی میں تو اس کو نکال دیں۔ تو عمران خان صاحب کی ایف آئی آر سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود جو درج کی گئی وہ سرکاری ایف آئی آر تھی۔ ایک طرف کہا گیا کہ عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا ہی نہیں، اور دوسری جانب پھر پھرتیاں دکھائی گئیں اور ایک ایف آئی آر بھی درج کروائی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ بھی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ جو یہ ایک طرف یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ فراڈ ہے، مسلم لیگ نواز کے وزراء مولانا فضل الرحمان صاحب، پیپلز پارٹی، سب کے سب یہ کہہ رہے تھے، لیکن دوسری جانب ایف آئی آر درج کروانے کے لیے خطوط بھی لکھے جا رہے تھے۔ بہرحال یہ تنازع چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ سبمٹ کروائی گئی ہے، اب سپریم کورٹ میں ہے بال کہ وہ اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کا بھی ایک آزمائش اور ایک امتحان ہے کہ وہ اپنے آرڈر کو کیسے امپلیمنٹ کرواتی ہے آئین اور قانون کے مطابق، کیونکہ بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کے حکم کو ایک بدنیتی پہ میلافائڈی اس کو استعمال کیا گیا ہے اور اس پہ عمل درآمد کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے کافی دنوں سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جو پالیسی ہے اس سے اختلاف کر رہے تھے، اور اعظم سواتی صاحب کے معاملے میں بھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے ایک بالکل سخت موقف اختیار کیا اور سخت ٹویٹ کیا تھا۔ مسلم لیگ نواز سے مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا تھا، اور زبیر صاحب بھی آئے تھے میدان میں اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی۔ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ان میں شامل ہیں کہ انہوں نے پارٹی پالیسی سے بالکل بالاتر ہو کر اس معاملے پہ آواز اٹھائی تھی، اور انہوں نے ایک انٹیلیجنس آفیسر کے ساتھ بھی ان کی تلخ کلامی ہوئی تھی، اور انہوں نے وہ ٹویٹ میں مینشن بھی کر دی تھی۔ لہٰذا ایک تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے پارٹی قیادت ان سے ناراض ہوئی اور انہوں نے دے دیا ہے استعفیٰ، اپنی سینیٹرشپ چھوڑ دی ہے، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے پارٹی لیڈرشپ کا کہ انہوں نے سندھ سے ان کو سینیٹر منتخب کروایا۔ اعظم سواتی صاحب کا معاملہ پہنچا ہوا ہے سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹس سیل میں۔ اعظم سواتی صاحب دوبارہ گئے ہیں فیصل چودھری صاحب کے ساتھ، اور کچھ شواہد جو ہیں وہ ہیومن رائٹس سیل کو انہوں نے پیش کیے ہیں، جو ان کے ساتھ ایک ویڈیو ان کو بھیجی گئی تھی، اور اعظم سواتی صاحب نے یہ اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے ویڈیو، اس کا ایک حصہ بالکل درست ہے، اور اس کے بعد آگے ان کے پاس کیا ہے، کیونکہ وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کو جو ویڈیو بھیجی گئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو نہیں ہے، بلکہ وہ وہی ویڈیو ہے جو ان کے بارے میں وہ حقیقت جانتے ہیں، اور یہ کوئی 1 ماہ پہلے یہ ریسنٹ ویڈیو ہے جی، یہ 1 ماہ پہلے کوئی کم و بیش انہوں نے قیام کیا تھا کوئٹہ میں
سرکاری عمارت گاہ میں، اور وہیں کی یہ ویڈیو ہے۔ اس کے بعد وفاق جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب کے بارے میں ایک اور بھی بات بتا دوں جی کہ اعظم سواتی صاحب کے پارلیمانی پارٹی نے پارلیمانی جو کمیٹی بنی ہے سینیٹرز کی، اس نے بھی کام شروع کر دیا ہے، لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹرز ہیں وہ نہیں گئے، اور نہ ہی اعظم سواتی صاحب ابھی تک گئے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اصل خبر کی طرف، وہ ہے ارشد شریف صاحب کے بارے میں امپورٹنٹ خبر جو آئی ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا گیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا گیا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بنیال صاحب کو خط لکھا ہے کہ ارشد شریف کے جاں بحق ہونے کے حقائق جاننے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور سپریم کورٹ کے تمام دستیاب جج صاحبان پر مشتمل کمیشن بنایا جائے۔ یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے لکھا گیا ہے، اور پھر اس میں 5 سوالات بھی دے دیے گئے ہیں خاص طور پر۔ میرا خیال ہے کہ یہ سوالات نہیں دینے چاہیے تھے، یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جب یہ بنائیں گے کمیشن، اور وہ فل کورٹ بناتے ہیں، 5 ممبرز بناتے ہیں، جتنا بھی بنائیں گے، اس پہ ایک چیز جو ٹرم آف ریفرنس ہے، دائرہ کار ہے، وہ سپریم کورٹ کو پھر خود از خود اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سمجھتی ہے، آنریبل ججز سمجھتے ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے، لہٰذا ان کو اس بارے میں جو TOR دیے گئے وہ درست نہیں ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام دستیاب جج صاحبان پر مشتمل کمیشن بنایا جائے۔ کمیشن 5 سوالات پر خاص طور پہ غور کر سکتا ہے۔ نمبر 1 ارشد شریف نے اگست 2022 میں بیرون ملک جانے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا؟ یہ ایک نارمل سی بات ہے، یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ کون سا طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا۔ ارشد شریف کی بیرون ملک روانگی میں کس نے سہولت کاری کی؟ یہ سہولت کاری نہیں ہے، اور اس پہ بھی یہ بھی ایک واضح طے شدہ موجود ہے، اطلاعات موجود ہیں، کسی کو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جی۔ اور سہولت کاری کی، اس کو سہولت کاری کا ورڈ تو نہیں یوز کرنا چاہیے۔ وفاقی یا صوبائی ایجنسی، ادارہ یا انتظامیہ ارشد شریف کو ملنے والی دھمکیوں سے آگاہ تھے؟ یہ بات درست ہے جی کہ کوئی وفاقی یا صوبائی ایجنسی، ادارہ یا انتظامیہ ارشد شریف کو ملنے والی دھمکی سے آگاہ تھے۔ اگر ارشد شریف کی جان کو خطرے کی اطلاع تھی تو اس سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ یہ ویلڈ کوشچن ہے، کیونکہ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ارشد شریف صاحب نے خط لکھا تھا، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی خط لکھا تھا، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے یہ خط وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھیج دیا تھا آگے کہ یہ خط آئے ہیں اور ان کی سیکورٹی کے انتظامات کیے جائیں۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب اس بات کی تصدیق بھی کر چکے ہیں کہ ایک آدھ رابطہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بھی ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ TORs ہیں، اصل میں جو TORs ہونے چاہیے وہ تو یہ ہونے چاہیے جناب کہ ان کو کس نے مجبور کیا، جو امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ اس کو کس نے مجبور کیا ارشد شریف کو ملک چھوڑنے پر، یہ ہے بنیادی سوال۔ باقی صحافیوں کو تو ایک سائڈ پہ رکھیں کیونکہ یہ ارشد شریف صاحب کی حد تک ہے جی محدود، تو ارشد شریف صاحب کا بھی یہ سوال بنتا ہے۔ دوسرا، اب آتے ہیں جو تحقیقاتی ٹیم جو آئی ہے پاکستان واپس اور اس نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، وہ بلکہ کافی امپورٹنٹ ہے، اور اس کمیشن کی تشکیل جو ہے وہ اور زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ ارشد شریف قطر کیس میں جو ٹیم گئی تھی جی کینیا پاکستان کی طرف سے، اس کے 2 ممبرز تھے، اور یہ 2 ہفتے پہلے نیروبی گئی تھی، اور یہ 2 رکنی ٹیم جو ہے وہ DIG اطہر وحید اور IB آفیسر عمر شاہد شامل تھے اس میں، اور انہوں نے اپنی رپورٹ بھی وزارت داخلہ کو پیش کر دی ہے، جس میں اس رپورٹ میں 2-3 باتیں، ایک تو الگ سے ایک میڈیا رپورٹ کے حوالے سے بھی، وہاں پہ آخری رات کہتے ہیں جی کہ جو جہاں پہ واقعہ ہوا ہے، جو فائرنگ رینج کہلاتا ہے، وہاں پہ ہٹس بنے ہوئے ہیں، آخری رات ارشد شریف صاحب نے وہاں قیام کیا، اور ایک رات وہاں پہ قیام پذیر تھے، اور اس کے بعد اگلے دن وہ وہاں سے نکلے ہیں، اور ارشد شریف صاحب جو یہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے وہ کوئی فائرنگ رینج سے جو واقعہ ہے جہاں پہ قتل کیا گیا کوئی 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تقریباً، اور اس میں ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا مرتضی علی شاہ کی، اس میں انہوں نے پورا جو ہے
वहाँ पे स्पॉट पे जाके उन्होंने ये सारा बताया था। अब आते हैं जो रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट राना सनाउल्लाह साहब ने 3-4 बातें बड़े क्लियरली बता दी हैं। नंबर 1, शहीद अरशद शरीफ को टारगेट करके कत्ल किया गया। नंबर 2, खुर्रम और वकार से मालूमात ली हैं, उनको इंटरव्यू किया है, उसके बाद वो जगह देखी हैं, ये सारा क्राइम सीन जो है वो विजिट किया है इस टीम ने, और जहाँ क़याम पजीर थे वहाँ भी अरशद शरीफ जहाँ पे क़याम पजीर थे जिन अपार्टमेंट्स में, उनकी सीसीटीवी फुटेज मांगी है पूरे 2 महीने जितने दिन भी क़याम किया उसमें, और उनसे मिलने वाले मुलाकातियों की तफसील मांगी है इन्हीं खुर्रम और वकार से जो मेज़बान थे उनसे। और साथ ही साथ जो एक नंबर 1 तो यह है कि टारगेट करके कत्ल किया गया। दूसरा, कैनियन पुलिस का जो मौक़िफ़ है बिल्कुल झूठा साबित हुआ है, वो गलत साबित हुआ है। और मैं ये कहूँगा कि DGI-SPR से कि उन्होंने भी एक जुमला बोला था, कैनियन पुलिस ये कह चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बिल्कुल अरशद शरीफ साहब की हद तक गैर ज़रूरी तौर पे उसमें गुफ्तगू की गई थी, और उस पे अरशद शरीफ साहब का कैनियन पुलिस का मौक़िफ़ बिल्कुल गलत साबित हुआ है। और कैनियन पुलिस जो है वो इस तरह के काम झूठ बोलती है और इस तरह के काम करती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी से। फिर नंबर 2 ये कि जिस सीट पे अरशद शरीफ साहब बैठे थे, जो फायरिंग की है जिस बंदे ने, जो कातिल हैं, उनको पता था कि अरशद शरीफ इस सीट पे होंगे। और अगली बात ये कि अरशद शरीफ साहब को टारगेट करने वाले का भी टारगेट जो उसने किया उसको भी मालूम था, और इसलिए उसी सीट को, उसी साइड पे ये फायरिंग की गई। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं, और शहीद अरशद शरीफ के बारे में अब राना सनाउल्लाह साहब का दिल थोड़ा सा मोम हो गया है, और उन्होंने भी इस बात का इकरार किया है कि उनकी वालदा के साथ, शहीद अरशद शरीफ साहब की वालदा के साथ इजहार हमदर्दी किया है, और उन्होंने कहा है कि कमीशन के लिए ख़त लिखा जा चुका है, और ये कमीशन अब कमीशन इस पे मज़ीद कार्रवाई करेगा। कुछ तजावीज़, कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं तहकीकाती कमेटी ने, और तहकीकाती कमेटी ने बहुत सारी अपनी बता दिया है। इनिशियली जो रिपोर्ट बताई गई है उसमें ये सारा कुछ जो कुछ एक बयान किया गया था इब्तदाई तौर पे कैनियन पुलिस ने, पहला मौक़िफ़, दूसरा, तीसरा, वो सारे का सारा झूठा साबित हुआ है, गलत साबित हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि जो गाड़ी आ रही थी उस गाड़ी का कोई दूर दूर तक उसका वास्ता नहीं है, और घात लगा के कहना चाहिए या जिस तरीके से भी करना चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये कहती है कि करीब से मारा गया है, और वो फासला भी बता रही है। तो इसलिए जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी एक मसला है, इसीलिए शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करना पड़ी, क्योंकि पिम्स, आप अंदाज़ा करें कि पिम्स हॉस्पिटल में एक पोस्टमार्टम होता है शहीद अरशद शरीफ का, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई, ना पुलिस दे रही है और ना ही हॉस्पिटल दे रहा है। और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हासिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करना पड़ा है शहीद अरशद शरीफ की वालदा को, तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।